السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ خوش ہو سر طرف فکاڑ یوٹیوب چینل سریکی برینڈ 007 تے اساں آ گئے ہن غزوہ احد اور تو کو صحابہ دے قبراں دی زیارت بھی کرنے تے اتھے دی ہسٹری بھی دسینے بھائی. یہ سارے نال قاری اکمل توحیدی صاحب ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ جی، آج جو ہے ہم مدینہ منورہ کی دھرتی کے اوپر آج ہم آئے ہیں احد کے میدان میں. یہ اس طرف جو ہے جبل احد ہے اور اس طرف جو ہے آپ کے یہ جبل رماد ہے. یہ جبل رماد ہے. کچھ واقعہ منظر یہ ہے، یہ پیچھے مسجد شہداء ہے. یہ انہی صحابہ کرام کے نام پر جو یہاں پر شہید ہوئے تھے انہی کے نام پر یہ مسجد شہداء بنی ہوئی ہے. اس کی جو ہے وہ تاریخوں کے اندر علماء جو بتاتے ہیں وہ تاریخ یہ ہے کہ اس مقام کے اوپر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ جنگ لڑنے کے لیے آئے تھے کفار کے ساتھ، تو اس وقت جو ہے وہ کئی صحابہ کرام نے جو ہے وہ شہادت جو ہے نوش فرمائی تھی. یہاں پر 70 صحابہ کرام کے بارے میں کہا جاتا ہے جو یہاں پر شہید ہوئے، اور یہاں پر 70 صحابہ کرام کی قبریں موجود ہیں. اور ان میں سے جو ہے وہ 2 صحابہ کرام جو تھے وہ زخمی حالت میں مدینہ منورہ پہنچے تھے. وہاں پر جا کر انہوں نے جو ہے وہ اتصال فرمایا اور ان کی قبریں جو ہیں وہ 2 کی وہ مسجد جنت البقیع قبرستان میں ہیں. یہاں پر جو ہے وہ 65 صحابہ کرام اس جگہ پہ اس حوش کے اندر اس 4 دیواری میں مدفون ہیں. اور وہ جو ہے وہ آگے آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے، اور یہ 2 اور صحابہ کرام ہیں جو حضرت امیر حمزہ کے قدموں میں مدفون ہیں. تو یہاں پر یہ 65 اور 3 یہ 2 کم 70 صحابہ کرام کی یہاں پر میتیں موجود ہیں. اور تاریخوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جب یہ جنگ ختم ہوئی، جنگ ختم ہونے کے بعد 69 صحابہ کرام کی جو ہے وہ لاشیں برآمد ہوئی تھیں. 69 صحابہ کرام مل گئے تھے اور ایک کی جو ہے وہ لاش نہیں مل رہی تھی. تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نظر نہیں آ رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دفعہ صحابہ کرام کو بھیجا جاؤ ڈھونڈ کر آؤ. جب 3-4 مرتبہ صحابہ کرام گئے، جا کر ڈھونڈا تو پھر جا کر ایک جگہ پر لاش ملی. وہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب پہنچے، جا کر دیکھا تو حضرت امیر حمزہ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہونٹ مبارک کٹے ہوئے تھے، یہ آنکھیں باہر نکلی ہوئی تھیں، کان مبارک کٹے ہوئے تھے اور سینہ چاک کیا ہوا تھا، اس میں سے جو ہے کلیجہ نکلا ہوا تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کی یہ حالت دیکھی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے. کبھی زندگی میں علماء یہ لکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اسی چچا کی شہادت کے اوپر روئے ہیں، اور سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار کیا اپنی بیٹی حضرت فاطمہ سے، اور سب سے زیادہ روئے ہیں تو وہ اپنے چچا امیر حمزہ کی. پھر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس میت کو اٹھا کر لے آئے. اور یہ واحد صحابی ہیں کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا 70 مرتبہ جنازہ پڑھایا تھا. یعنی سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت امیر حمزہ کا جنازہ پڑھایا، پھر اس کے بعد اپنے چچا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے میت کو جو ہے وہ آگے رکھا اور اس کے ساتھ ایک صحابی کے میت کو رکھتے تھے، اس کا جنازہ پڑھاتے تھے، پھر اس کو اٹھا لیتے تھے، پھر دوسرے کو رکھتے تھے. اس طرح کر کے اپنے چچا کا 70 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ساری زندگی میں ہر بدھ والے دن اپنے چچا کی قبر پر تشریف لاتے تھے، ہر بدھ والے دن. یہ اس جگہ کا واقعہ اور منظر ہے جو یہاں پر مسجد شہداء کے میدان میں 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، جن میں سے 2 صحابہ کرام جو ہے مسجد جنت البقیع میں مدفون ہیں اور باقی 2 کم 70 صحابہ کرام یہاں پر مدفون ہیں. یہ جبل احد ہے، یہاں پر جنگ ہوئی تھی، اور یہ جبل رماد ہے جہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے. یہ جبل رماد، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت شہید ہوئے تھے. یہ ہے جبل رماد. جبل رماد کا مطلب ہے کہ یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازوں کو ادھر کھڑا کیا تھا جبل رماد پہ. اور یہ ہے جبل احد. جبل احد پہ ادھر سے حملہ کرتے تھے منافقین. مشرکین سپاسلار ہیں اس ٹائم، بعد مسلمان تھے یہاں. اور آپ کو یہ چیز بھی بتا دیں
کہ کسی بھی زیارت پہ جائیں پہلے آپ اس کی ہسٹری پڑھیں، ہسٹری پڑھنے کے بعد آپ پھر زیارت پہ جائیں کہ آپ کو پتہ چلے کہ کیا وہاں پہ کیا کیا چیز ہوئی تھی، کیا کرامات ہیں، اسی طرح آپ کو پتہ چلے۔ پہلے سب سے پہلے زیارت پہ جانے سے پہلے آپ ہسٹری پڑھیں، ہسٹری پڑھ کے پھر آپ زیارت پہ جائیں تو آپ کو فائدہ ہوگا۔ ایسے جانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، کسی سے پوچھیں گے کوئی ٹوٹے الفاظ کوئی اس طرح کے مل جائیں گے آپ کو۔ پہلے آپ ہسٹری پڑھیں پھر جائیں آپ۔ جی السلام علیکم، آپ ہمارے چینل سے جڑے رہیں، بالکل آپ کو اچھی ویڈیو ملتی رہے گی۔ اللہ حافظ۔